یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے، یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے، ارے نادانو جس کے صدقے تمہاری دعوت سجائی ہے اسی کو چھوڑ کے آ گئے ہو۔ کیا منظر ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال کی ہے، 12 سال کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے، اور آپ اپنے چچا کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ تجارتی سفر تھا، بزنس کے لیے تھا، تجارت کا سفر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر افراد کے ساتھ، عرب کے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، ملک شام کا سفر تھا۔ سیرت کی سب کتابوں میں تقریباً آپ کو یہ ملے گا، میں کیا ایک حوالہ دوں آپ کو، سب میں ملے گا، جو بھی آپ سیرت کی کتاب اٹھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک شام کا پہلا سفر آپ کو مل جائے گا۔ کتنے سال عمر تھی حضور علیہ السلام کی؟ کہاں کا سفر کیا؟ ملک شام کا۔ اپنے قافلے والوں کے ساتھ سفر کیا۔ اب وہاں پہ نا ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب، بحیرہ راہب، الگ الگ تلفظ ہیں بحیرہ، تو بحیرہ راہب تھا۔ راہب آپ اگر نہ سمجھ سکے تو میں اور آسان کرنے کے لیے سمجھا دیتا ہوں، دوسرے مذہب کے عبادت گزار، یا مسیحی عیسائی مذہب کے عبادت گزار۔ اب وہ راہب اپنے ایک مچان پہ، اوپر مکان پہ، اوپر ایک منزل پہ وظیفے کرتا، چلے کھینچتا، جو کچھ پڑھتا ہی رہتا۔ قافلے والے آتے جاتے کچھ بھی کرتے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اب اس قافلے میں 12 سال کا کون ہے؟ آمنہ کا لال موجود ہے۔ یہ قافلہ آ رہا ہے، یہ قافلہ آیا نا تو اس نے دور سے ہی منظر دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس راہب نے منظر دیکھا، یہ کبھی بھی کسی قافلے والوں کے لیے اپنی منزل سے اتر کے نیچے نہیں آیا۔ جیسے ہی یہ قافلے والے گزرنے لگے، ان کا معمول تھا، ان کی روٹین تھی کہ وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، ٹھہراؤ کرتے تھے، اسٹے کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس جگہ پہ نیچے اسٹے کیا نا، یہ فوراً نیچے اتر کے آیا، اور نیچے اتر کے آ کے اس نے کہا کہ تم میں سے اس قافلے والوں کا بڑا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا اگر تم قبول کرو تو سب قافلے والوں کی میرے گرجا گھر میں دعوت ہے، آؤ اور کھانا تناول کرو، سب کی دعوت۔ اچھا، بڑی خلوص، بڑی محبت، بڑی چاشنی، بڑی چاہت سے دعوت پیش کی۔ دعوت قبول کیے بغیر رہ نہ سکے، دعوت کو قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ وہ گیا، راہب ہونے کے باوجود اہتمام شروع کر دیا، دعوت کا اہتمام، وسیع اہتمام، کھلے صحن میں درخت اہتمام کیا۔ اہتمام کر لیا نا تو اب انتظار ہو رہا ہے کہ یہ جو قافلے والے ہیں یہ دعوت پہ آئیں گے۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ یار یہ سامان بھی ہے اور دعوت پہ کھانے کچھ جانا بھی ہے، تو بڑے بڑے چلتے ہیں، چھوٹے کا کوئی کام بھی نہیں ہے، تو یہ جو 12 سال کا بچہ ہے شہزادہ، اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ہم سب چلتے ہیں۔ وہ 12 سال کے شہزادے کو سامان کی حفاظت کے لیے وہیں پہ بٹھا کے رکھا اور سب دعوت میں آ گئے۔ دعوت میں آ کے دعوت کو کھانا شروع کر دیا، بیٹھ گئے۔ وہ راہب اپنے گرجا گھر میں جب ان دعوت کھانے والوں کو دیکھنے لگا تو اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگی۔ اس کی نگاہیں، ابھی عاشقانہ جملے دوں گا، صرف ذوق والے اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں، اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگیں۔ اس نے پوچھا کہ تم کسی کو چھوڑ بھی آئے ہو کیا؟ کہا ہاں، وہ ایک ہمارا قریشی بچہ ہے، ہمارا ایک عربی بچہ ہے، وہ 12 سال کا ہے، اسے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس نے گویا کہا یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے، یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے، ارے نادانو جس کے صدقے تمہاری دعوت سجائی ہے اسی کو چھوڑ کے آ گئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ کون ہے۔ کہا بھی تم دور آ رہے تھے، میں نے اس میں وہ علامتیں دیکھی ہیں جو نبی آخر الزمان میں ہوں گی۔ کہا کیا علامتیں دیکھی ہیں؟ کہا میں بتاتا ہوں اور تمہیں بھی تمہاری نظروں سے دکھاتا ہوں، تم تو اپنے میں مگن تھے، وہ تمہارے ساتھ تھے، تم نے قدر نہ کی۔ میں منزل پہ کھڑا دیکھ رہا تھا اور سالوں سے انتظار کر رہا ہوں، اپنے وظیفے پڑھ رہا ہوں، ہر قافلے والے کو دیکھتا ہوں۔ میں نے آسمانی کتابوں میں علامتیں پڑھی ہیں، کسی میں تو وہ علامت نظر آئے، سالوں کا سفر اور انتظار کر کے یہاں بیٹھا ہوں، آج وہ علامتیں مجھے تمہارے سفر میں نظر آئی ہیں۔ کہا کیا علامتیں ہیں؟ کہا تم دور سے آ رہے تھے اور درخت جھک جھک کے اس نبی کو سلام کر رہے تھے۔ کہا تم دور سے آ رہے تھے، تم سب پہ دھوپ پڑتی تھی، نبی پہ سایہ تھا اور مستقل بادل تھا۔
کہا نہیں دیکھتے، اب جاؤ منظر اور اس بچے کو بلا کے لاؤ، سب بیٹھے ہیں، دعوت سجی ہے، درختوں نے سایہ کیا ہوا ہے، سب کھلے صحن میں سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اس بچے کو، آمنہ کے لال کو کوئی بلا کر لاتا ہے، سب کی نگاہیں جمی ہیں، منظر کیا ہے؟ جب دیکھا تو منظر واقعی یہ تھا کہ ان پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، بادل ساتھ 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 چل رہا تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب لوگ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پہلے ہی نشستوں پہ تھے، پہلے ہی جگہ گھیرے ہوئے تھے، درختوں نے سائے کیے ہوئے تھے، اب جب دیکھا وہ جو بچہ آ رہا ہے، وہ جو بچہ آ رہا ہے اس کے لیے تو جگہ ہی موجود نہیں کہ جہاں سایہ ہو، تو پھر وہ بچہ عاجزی میں آ کر جہاں جگہ ملی دھوپ میں بیٹھ گیا۔ اب اس نے کہا تھا کہ تم نے نوٹ نہیں کیا، اب اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا۔ تو سب نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھا، جیسے ہی وہ دھوپ میں بیٹھا تو پھر درخت نے آگے بڑھ کے ان پہ سایہ کر دیا، درخت نے خود آگے بڑھ کے ان پہ سایہ کر دیا۔ کہا یہ علامتیں ان میں جو ہیں یہ نبی آخر الزماں کی ہیں۔ کہا یہ بتاؤ ان کا والد کون ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے میں ہوں، میں ان کا والد ہوں۔ چچا ہے؟ کہہ رہے میں ان کا والد ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ اس کے والد بچے کے نہیں ہو سکتے۔ کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا جو میں نے نشانیاں پڑھی ہیں ان نشانی میں یہ بھی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہونا چاہیے، اس کا والد زندہ نہیں ہوگا ابھی۔ تو وہ مسکرائے، کہا تم نے سچ کہا، میں اس کا چچا ہوں، یہ یتیم بچہ ہے۔ کہا ایک اور علامت بھی ہے، مہر نبوت کی زیارت کی اور چوم لیا، جو دونوں کاندھوں کے درمیان حضور علیہ السلام کی موجود تھی، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور اس نے کہا کہ اس نبی کی قدر کرنا، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے جو اپنے وقت پہ اعلان نبوت کرے گا، اور اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اعلان نبوت سے پہلے 12 سال کی عمر میں اپنے تو اپنے دوسروں کو بھی پتا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے، اور جو ان کے امتی ہوں تو پھر وہ کیوں نہ خوشیاں منائیں، وہ کیوں نہ اہتمام کریں۔